الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ وسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رب جل وعلا اللہم بارک لی فی رجب وشعبان وبلغنی الى رمضان وكذا في رواية وبلغني رمضان او كما قال علیہ السلام. قابل احترام بزرگوں اور معزز دینی بہنوں، قرآن مجید کی آیات میں سے دو آیتیں تلاوت کی گئی اور پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سے ایک روایت بصورت دعا سنائی گئی اور ایک روایت روزے کے اثر کو بتانے کے لیے سنائی گئی، جس کی تھوڑی سی ترجمانی آج کی مجلس میں کی جانی ہے. رمضان بہت مقدس محترم مہینہ ہے. چونکہ رمضان قریب ہے تو استقبال رمضان کے عنوان سے آج کی مجلس میں کچھ گزارشات رکھی جا رہی ہیں. اس میں مردوں کے کرنے کے کام کیا ہیں، اس میں عورتوں کے کرنے کے کام کیا ہیں، اس میں مردوں کے لیے اجر کیا ہے، اس میں عورتوں کے لیے اجر کیا ہے، یہ مختصر سی بات اس وقت سامنے آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، سب کو عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک عجیب مہینہ، ایسا عجیب مہینہ کہ اس کے اندر کتنا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی اللہ کی جانب سے برکتیں اترتی ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، کتنے لوگ جہنم سے نکالے جاتے ہیں، ہم اس کا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے. اس مہینے کو جیسے گزارنا ہے، اگر آدمی نے ویسے گزار لیا تو آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کیسے؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی صفات بیان فرمائی. اولیاء کی صفت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ایمان والے، تقوی والے ہوتے. تقوی والا اللہ کا ولی. اور یہ جو روزہ ہے، روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو تقوی مل جائے، یعنی گویا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ولایت مل جائے. بصورت دیگر یا بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ اللہ ہر بندے کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ تم
اپنے زمانے کے حسن بصری ہو جاؤ، امام غزالی ہو جاؤ، جنید بغدادی ہو جاؤ، بایزید بسطامی ہو جاؤ، اور ہر عورت سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کا حق ادا کرو، تو پھر تم تقوی والے ہو کر اللہ کی ولیہ بن جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے مرد اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں ویسے ہی عورتیں اللہ کے ولی ہو سکتی ہیں۔ ولیہ ان کو کہتے ہیں، اللہ کی ولی۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ بھی بن سکتی ہے۔ عورتوں میں جو عورتیں مقام ولایت پر پہنچی ہیں اس میں ایک کا نام ہے حضرت فاطمہ۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان، یہ ولیہ تھی اپنے زمانے کی۔ شیمہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ولیہ رہی۔ شمعونہ اپنے زمانے کی بڑی ولیہ رہی۔ یاد رہیں یہ نام ایسا ہے کہ اس میں ایک جنی کا نام بھی آتا ہے، لیکن ہم جو مراد لے رہے ہیں وہ مراد وہ تابعیات میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے صحابیات کو دیکھا۔ جیسے صحابی کو جس نے دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد والے زمانے میں حضرت مجذوب کا زمانہ تھا، بہلول دانا کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کی عورتوں میں ایسے پائے کہ ولیہ نہیں دیکھی گئی ہے۔ جیسے بہلول دانا ولی تھے ویسے ہی وہ مجذوبہ تھیں اپنے زمانے کی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے قصے کو نقل کیا۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کے استقبال کے عنوان سے تھوڑی سی بات سناؤں تو ضمناً یہ باتیں آ گئی۔ اصل اللہ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ اور میری بندی اللہ کا ولی بن جائے۔ ولی کیسے بنتے ہیں؟ تقوی سے اللہ کے ولی بن جائے۔ تقوی کیسے آتا ہے؟ تو صاف اور واضح لفظوں میں اللہ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، اس کو غایت روزہ بولتے ہیں۔ روزہ کیوں؟ اس کو غایت بولتے ہیں۔ غایت روزہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ متقی ہونا گویا اللہ کا ولی ہونا ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تقوی کی پریکٹس کے لیے ہے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے کیا ملتا ہے؟ تو بہت بڑی چیز حاصل ہو جاتی ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک اگر نفل کوئی کام کر لے تو غیر رمضان میں گویا اس نے فرض ادا کیا تو جو اس کو حاصل ہوتا ہے وہ چیز رمضان میں نفل کرنے پر حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے اور سمجھنے کے لیے 2 رکعت نماز ہے، کسی آدمی نے رمضان میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، ثواب کیا ملے گا؟ جیسے اس نے فجر کی فرض پڑھ لی۔ فرض کا جو اجر ہے، نفل کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی کوانٹٹی ثواب کی بڑھا دیتے ہیں، ثواب زیادہ دے دیتے ہیں۔ تھوڑی محنت کام زیادہ، نفل کام کرو فرض کا اجر لے لو۔ یہ ہے رمضان کا فائدہ۔ ارے صاحب اگر رمضان میں کوئی فرض پڑا تو اگر کسی نے رمضان میں 1 فرض پڑھا تو گویا اس نے 70 فرض پڑھے، یوں سمجھ لو جتنا 70 فرضوں پر اجر ہے رمضان میں 1 فرض پر اتنا اجر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں، ثواب کی اجر کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو اگر یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو تم میری حفاظت میں ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مثال دے رہا ہوں،
اگر کوئی سی ایم یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری پناہ میں ہو، اگر کوئی کمشنر آف پولیس یہ بول رہا ہے کہ تم میری حفاظت میں ہو، اگر پرائم منسٹر یہ بول رہا ہے ڈرو مت تم میری پناہ میں ہو، تو اپنے کو کسی کا ڈر لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ صاحب میں مطمئن اس بات پر ہوں کہ مجھے جو ضمانت دے رہا ہے وہ ضمانت دینے والا طاقتور ہے، میں کمزور ہوں تو کیا ہو۔ ایسے ہی ایک مومن کے لیے روزہ ہے کہ انسان تو کمزور ہے اور گنہگار ہے، جہنم سے بچنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے الصوم جنۃ، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ ڈھال کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی آدمی جنگ میں گیا، جنگ میں جانے کے بعد میں اپنے اوپر لوہے کا لباس پہن لیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبچ، زرہ، ڈھال، یعنی آدمی کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی ایسی مضبوط چیز حائل کر دی گئی کہ کوئی باہر کی چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایسے ہی روزہ دار جب روزے کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کو روزے کا ایسا کوچ عطا فرما دیتے ہیں کہ روزہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے جہنم کے عذابات سے، روزہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے قبر کے عذابات سے۔ یہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، یہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیاد قائم فرمائی ہے، ایمان کی چھت جن پلروں پر قائم ہے، وہ 4 احکام ہیں، یاد رکھیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اسلام کے جو پلر ہیں، وہ 5 چیزیں بنائیں۔ یہ خبر دینے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو بھائی، اپنے گھروں میں ہم جن گھروں میں بیٹھے ہیں اس کی 4 دیواریں ہیں کہ نہیں؟ 4 طرف دیوار ہے نا، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے، تو یہ چھت قائم ہے۔ اگر کسی ایک سائڈ کی دیوار کو آدمی پوری گرا دیا تو ڈر رہتا نہیں یہاں گرتی کیا ہے کہ بھائی، چھت گرتا کی کیا ہے کہ بھائی۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے 4 پلروں پر ایمان کی چھت کو قائم رکھا ہے۔ ایمان چھت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ چھت یوں سمجھ لو، یا اس کو دوسری مثال سے بھی سمجھا سکتے ہیں، پہلے اس مثال سے اس کو سمجھ لو۔ ایمان چھت، اب یہ چھت باقی کب رہے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 طرف دیواریں ہوں تو چھت قائم رہے گی، 4 طرف کی دیواریں نہ ہوں تو چھت گر جائے گی۔ وہ دیواریں کیا ہیں؟ نماز ایک طرف کی دیوار، نماز قائم رکھو، چھت قائم، نماز گری دین سے گر جاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ اللہ نے نماز کو دین کا ستون بنایا ہے۔ من اقامها، کون ہے جو اس کو قائم کرے گا؟ قائم کرے گا تو گویا وہ اپنے دین کی چھت کو قائم رکھ رہا ہے۔ ومن ترکها، اور کون ہے جو اس کو چھوڑے گا؟ جو چھوڑے گا ومن ترکها فقد ہدم الدین، اس نے اپنے دین کو گرا لیا۔ تو ایک طرف کی دیوار سمجھ آ گئی؟ ایک طرف کی دیوار، یہ عظیم دیوار، ایسی عظیم دیوار ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی کہیں بھی معاف ہوئی ہی نہیں ہے۔ اگر معاف ہوتی نا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ کربلا میں معاف ہوتی۔ سیدنا حسین پر اگر میدان کربلا میں معاف نہیں ہوئی کا مطلب ہے اس جیسی کتنی ہی کربلائیں تم پر آ جائیں، اللہ کا یہ حکم نہیں چھوٹ سکتا۔ ارے نہیں صاحب میں بیمار ہوں، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ۔ ارے نہیں وضو نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، تیمم کر کے پڑھ۔ نہیں غسل کی ضرورت ہے، تیمم غسل کے بھی قائم مقام ہے، غسل کر نہیں سکتا تیمم کر لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا، ٹھہر نہیں سکتا
کرسی پہ بیٹھ جا، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا نیچے بیٹھ جا، نیچے بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے مگر معاف نہیں۔ اور ہمیں معاف فرمائیں، یہ ایک تلخ تجربہ ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا مرد، کیا عورتیں، اکثریت وہ ہے وہ اسلام کے اس بنیادی پلر کو سب کے سب ڈھائے ہوئے ہیں، سب کے سب گرائے ہوئے۔ اولاً تو اکثریت لوگوں کے نماز سے غافل ہے، ثانیاً یہ کہ تھوڑے بہت جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لوگ پڑھنے والے بھی ریا کر کے اپنی پڑھے سے عبادت خراب کر لیتے، اور اس میں بھی تھوڑے بہت پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ کے نماز ضائع کر لیتے۔ مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز غائب دل کے ساتھ پڑھے تو نہیں ادا ہوتی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز پڑھو لیکن دل کی حاضری کے ساتھ کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں، میں اس کے سامنے اس سے ہم کلام ہوں، وہ مجھ سے ہم کلام ہے، میں اسے قرآن سنا رہا ہوں، وہ میرا کلام سن رہا ہے، وہ میرا جواب دے رہا ہے، وہ سنتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی۔ نہیں بولتے ہیں نماز میں، کیوں بولتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب تک جو سنا ہے نا سورہ فاتحہ وہ اللہ نے سنی ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ ہم کو یقین آنے کے لیے امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی۔ لیکن ہم نماز ایسے حضور قلب سے نہیں پڑھتے۔ مثلا نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، خیالات باہر کے آ رہے ہیں، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تھوڑے لوگ پورے پڑھ نہیں رہے، تھوڑے پڑھ رہے ہیں ریا کی وجہ سے اس میں سے بھی تھوڑے نکل جا رہے، تھوڑے پڑھ رہے ہیں ریا تو نہیں کر رہے ہیں مگر دل حاضر نہیں ہے نماز میں تو نماز سے وہ بھی نکل جا رہے، تھوڑے پڑھ رہے ہیں خالی ڈچے مار کو جانا ہے بلکہ پڑھ رہے ہیں، کہاں امام صاحب جلدی خرم سلام پھیرتے ہیں کہ بھاگنا ہے میرے کو۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز میں سستی، نماز میں کسل مندی، نماز میں تساہل اور نماز میں تغافل، ان سب کے بارے میں اللہ نے ایک ہی جملہ قرآن مجید میں بول دیا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں بہت کسل مندی اور بیزارگی سے ٹھہرتے ہیں۔ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اول ایک پلر ہے اسلام کا اور ایمان کا، اور ہم نے اس پلر کو منہدم کر لیا ہوا ہے نمازوں کو ترک کرنے کے ذریعے سے، یا نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو ریا کے ذریعے سے، یا نمازیں پڑھتے ہیں تو حضور قلب نہ ہونے کی وجہ سے، یا نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر کسل مندی کی وجہ سے، اسلام کی مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ محبت سے اللہ کی عبادت کرو تو پھر یہ اسلام کی چھت قائم رہتی، یہ ایمان کی چھت قائم رہتی۔ یہ روایات کی روشنی میں تھوڑی سی فہمائش کی ہے، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، ایک چھت ہے، 4 اس کو سنبھالنے کے لیے پلر ہیں، 4 اس کی دیواریں ہیں۔ پہلی دیوار نماز ہے، یہ قائم ہے تو ایمان کی چھت قائم، یہ قائم نہیں ہے تو ایمان کی چھت قائم نہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ دوسری دیوار ہے، یہ دیوار قائم ہے تو چھت قائم ہے، اور یہ دیوار قائم نہیں ہے تو چھت قائم نہیں۔ یہ کنفرم ہے، ایک بات سمجھ لیجیے۔ اب اس کا بھی معاملہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے جیسے نماز چھوڑی نہیں جا سکتی ویسے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی رعایت رکھی ہے، نماز میں نہیں ہے رعایت، روزے میں تھوڑی رعایت۔ روزے میں کیا رعایت اللہ نے رکھی کہ اگر تم مسافر ہو تو قضا کر لو، یعنی بعد میں آ کے کنٹینیو کر لو، پورا کر لو اس کو۔ ایک دن سفر میں تھے آگے تو آنے کے بعد میں آپ اپنا روزہ قضا کر لو، ہو جائے گا، قصہ ختم۔ لیکن معاف نہیں کیا۔ ایک آدمی بیمار ہے، نماز میں بیماری بھی ہے تب بھی عذر نہیں ہے، لیکن روزے میں بیمار کے لیے کیا عذر دیا؟ ٹھیک ہے تم بیمار ہو، کیونکہ یہ رمضان ایک مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں،
اب اس میں تم بیمار ہو گئے ہو تو یہ تمہاری مجبوری ہے، لیکن یہ ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس واسطے رمضان کے بعد اس کی قضا کر لو جب تمہیں صحت مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تمہیں، مسافرت میں سہولت۔ اور اگر بیماری ہے تو بیماری میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، لیکن اس بیماری میں سہولت دی ہے یہ سوچ کر کے بہت سی خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے، تھوڑا سا سر میں درد ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بچے کو دودھ پلانا ہے، عذر ہے، دودھ پلانے سے کمزوری بڑھتی ہے لہذا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں روزہ چھوڑنے کے لیے عذر شرعی نہیں کہلاتی۔ یہ تو آپ نارمل حالتوں میں بھی سر میں درد پیٹ میں درد رہتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے آپ زندگی کی کارگزاری چھوڑ دیتے ہیں یا زندگی کے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر نہیں چھوڑتے تو پھر روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی نوازشیں ہوتی ہیں، خاص دن ہے، خاص موقع ہے، خاص پریکٹس کا ٹائم ہے، لمحہ ہے، ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، جس کو اللہ نے چن کر فضیلت والی، ثواب والی، اجر والی بنایا ہے۔ مثلا اس میں لیلۃ الجائزہ ہے، فضیلت والی رات، جو دعا مانگو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس میں شب قدر اللہ نے چھپا دی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کیسی رات ہے اس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک بندہ اسے ایک رات میں عبادت کرتا ہے، اگر کسی نے شب قدر کو پا لیا عبادت کی حالت میں تو گویا اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ کتنی بڑی بات ہوگی بھی، 1000 مہینے، 12 مہینے میں سال ہو جاتا، اب 1000 مہینے بولے تو کتنے سال ہو جاتے؟ 80 سال کا لگ بھگ ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 سال ہے، یعنی ایک بندہ اگر شب قدر کو پالے ایک بار تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی عبادت کرتا رہا، یہ پوری زندگی کا عابد ہے۔ اللہ اپنے قیامت کے میدان میں بندوں سے کہیں گے یہ پوری زندگی عبادت کرتا رہا، اے اللہ میں تو کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، کماتا بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے۔ اللہ کہیں گے تو نے شب قدر میں عبادت نہیں کی، عبادت کی ہے تو وہ 80 برس کے برابر ہے۔ اب حساب کر لو آپ لوگ، میں کیلکولیشن غلط کر رہا ہوں تو 1000 مہینے والے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے کا 1 سال، اب آپ 1000 مہینے کر لو کتنے ہوتے؟ 80 سال کے قریب، کچھ کم کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی بہت بڑی فضیلت والی رات کہاں رکھی ہے؟ رمضان میں۔ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو برکتوں سے ان راتوں کو معمور فرما دیا۔ اور یہ رمضان ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے ایک عظیم الشان کتاب اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ کیا ہے عظیم الشان کتاب؟ وہ قرآن مقدس۔ قرآن سے بڑی عظیم کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ دستور حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سمجھایا ہوا ہے۔ اب یہ جو قرآن ہے، اس قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ نے کون سے ٹائم میں فکس کیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ کب اتارا؟ شب قدر کی رات میں اتارا ہے۔ تو گویا یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بڑی کتاب دے رہے ہیں تو اس کتاب کو کون سی رات میں بھیجنا چاہیے وہ تک ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں۔ وہ عظمت والی رات ہونا چاہیے، وہ برکت والی رات ہونا چاہیے، وہ قدر والی رات ہونا چاہیے۔ چنانچہ قدر والی رات کا انتخاب کر کے قدر والے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قدر والے مہینے میں اتارا۔ تو رمضان قدر والا مہینہ، ہر لمحہ قدر والا ہے۔ اب اس کے اندر مبارک راتیں کیا ہیں؟ لیلۃ الجائزہ ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ طاق راتیں ہیں۔ اور اس میں جمعہ بھی آئے گا، جمعۃ الوداع، وہ بھی بڑا مبارک، بلکہ ہر جمعہ مبارک ہوتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں دعاؤں کی قبولیت کی روایات موجود ہیں۔ اور اسی طرح رمضان وہ مہینہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر بلا عذر، ایک لطیف اشارہ سمجھیے، ایک آدمی نے بلا عذر
رمضان کے روزے چھوڑ دی، یعنی اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، انہیں مسافر نہیں تھا، نہیں آج ہاتھ نہیں ہو رہا کل دیکھیں گے، آج چھوڑ دو، ایسا ہوتا اکثر، آج ہاتھ نہیں ہو رہا، آج شہری کو نہیں اٹھ سکا ہوں صاحب، تھک گیا تھا، سوچتے نہیں کرا روزہ، کل رہ لیتا ہوں۔ ایک آدمی کا روزہ چھوٹ گیا نا بھائی، اب نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ دیکھو اگر پوری زندگی تم روزہ رکھو گے، پوری زندگی اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ رمضان کے روزے کے برابر ہو بھی نہیں سکتا، یعنی ایک روزہ اپنے اجر و ثواب میں اتنے اجر والا ہے کہ پوری زندگی روزہ رکھ کر اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ بتایا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں کہ تم روزہ ہی رکھ لو، روزہ ہی رکھ لو۔ کفارے کی ایک شکل ہے بعض ان لوگوں کے لیے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی زندگی میں تو روزہ رکھتا تھا، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اس نے روزوں کا اہتمام کیا، لیکن 70-80 سال کی عمر ہو گئی، اب اس کے واپس پھر صحت مند ہونے کی کوئی امید نہ رہی ہو، تو ایسی صورت میں ایک آدمی روزے کا فدیہ دے دے، یعنی صبح اور شام کو ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا 2 وقت کا، یہ اس کا فدیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک، مجبوروں کے لیے ہے کہ جن کی صحت کی کوئی امید نہ رہی ہو، ایکسپائر قریب ہیں، کوئی بھی واپس ان کی صحت ہونے کی امید نہیں ہے، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے شریعت مطہرہ نے آخری حد یہ بتائی کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 شکلیں ہیں جو قرآن مجید میں بتائی گئی رعایت کی۔ نماز میں کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، یعنی نماز کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ روزے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تخفیف رکھی کہ مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، ہاں اگر ایسا بیمار ہو کہ صحت نہیں ہو سکتی تو فدیہ دے دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، لیکن اگر روزہ رکھ سکو تو زیادہ بہتر ہے، اور روزہ بالکل بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر ایک روزہ بلا عذر کے چھوڑ دو گے تو پھر پوری زندگی روزہ رکھو گے تب بھی روزے کے تم درجے کو نہیں پا سکتے، اجر کو نہیں پا سکتے، اتنے بڑے ثواب سے تم گویا محروم ہو گئے، یہ سمجھ لو، یہ بتایا اللہ تعالیٰ۔ تو آگے رمضان مبارک کی آمد ہے، اس میں مرد حضرات کے ذمے کچھ کام ہیں، عورتوں کے ذمے کچھ کام۔ مردوں کے ذمے کیا کام ہے؟ بھائی لین دین کے جتنے معاملات ہیں نا وہ سب پہلے ختم کر لینے کے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے فرمائی، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان، اے اللہ بڑی عظیم قدروں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ آنے والا ہے، قریب ہے، اے اللہ میری عمر میں برکت دے دیجئے رجب میں، میری عمر میں برکت دے دیجئے شعبان میں، تاکہ رمضان کی کچھ حصہ میں بھی پالوں، یا رمضان مجھے مل جائے اور اس کے اندر آپ کی جو رحمتیں اتر رہی ہیں، اے اللہ میں ان رحمتوں کو لینے کی قابل بن جاؤں، اے اللہ اتنی صحت دے دیجئے رمضان تک کہ رمضان میں عبادت کر کے آپ کو منانے والا ہو جاؤں، روزہ رکھ کر آپ کو خوش کرنے والا ہو جاؤں، تراویح پڑھ کر آپ کو راضی کرنے والا ہو جاؤں، قیام اللیل کر کے آپ کو منانے والا ہو جاؤں۔ پیارے نبی کب سے دعا کر رہے ہیں؟ رجب سے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں برکت دے دیجئے، شعبان میں داخل ہو جاؤں، شعبان میں برکت دے دیجئے، رمضان نصیب ہو جائے، بلغنی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان میں داخل فرما دیجئے، الہ رمضان، میری زندگی میں اتنی برکت دے دیجئے کہ میں رمضان کو پالوں، اس تک پہنچ جاؤں اور اس کے اجر و ثواب تک پہنچ جاؤں، عبادات کے ذریعے سے آپ کو راضی کرنے کا جو میں نے ارادہ کیا ہے اس کے کمال تک پہنچ جاؤں۔ اور بلغنی کے بہت سے معنی علماء نے لکھے ہیں، اس میں سے چند ایک میں نے نقل کی ہے۔ تو بڑا عظیم الشان مہینہ، تو یہ دوسرا ہے کام۔ مرد کیا کریں گے؟ حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رمضان سے پہلے دیکھو بھائی کسی کو قرضہ دینا ہے، بھائی تمہارا قرضہ پکڑو، رمضان میں اپنے کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا، تمہارا قرضہ تم لے لو، آنا نہیں پوچھنا نہیں، بس خلاص۔ ارے صاحب کوئی قرضہ دینا ہے، اب کیا کرنا؟ بھائی رمضان آنے والا ہے، آپ اب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں، اب نہیں ہے، نو پرابلم، لیکن رمضان میں ڈسٹرب مت کرو لا کے بھی، اتنی دیر بھی میرے پاس تمہارے سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تم کیا کرو رمضان کے بعد، عید کے بعد آ کے دے دینا،
اتنا ٹائم میں تمہارے کو دے دے رہا ہوں, میرے کو رمضان میں ڈسٹرب نہیں کر. یہ تھا صحابہ کا معاملہ. کسی سے لینا ہوتا رمضان سے پہلے لے لیتے, کسی کو دینا ہوتا رمضان سے پہلے دے دیتے. اس واسطے حضرات صوفیاء کرام نے, اولیاء عظام نے 3 مہینوں کے بارے میں 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں, اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. حضرات صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا وہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. رجب, نبی علیہ السلام دعا کب سے کر رہے ہیں؟ رجب سے. اس لیے صوفیاء کہاں سے بتا رہے ہیں؟ رجب سے. کیا فرما رہے ہیں؟ رجب بیج ڈالنے کا مہینہ. بیج ڈالتے پھل نکلتا ہے کیا؟ نہیں نکلتا. پانی نہیں ڈالے تو نکلتا ہے کیا؟ نہیں نکلتا. تو فرمایا شعبان جو ہے وہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے, سینچنے کا مہینہ کہتے. سینچنا یعنی اس کو جتنی حرارت کی ضرورت ہے حرارت پہنچائی جائے, اس کو جتنے پانی کی ضرورت ہے پانی پہنچایا جائے, اس کے جیسے حفاظت کی ضرورت ہے حفاظت کی جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو پھل لگتے ہیں. اگر رمضان میں پہنچ گئے تو اجر پاؤ گے, ثواب پاؤ گے, رحمتیں پاؤ گے, برکتیں پاؤ گے, مغفرتوں کا سامان لوگے, جہنم سے خلاصی کا پروانہ لوگے. تو اس کے قابل بننا چاہیے نا بھائی. اس کے قابل بننے کے لیے فرمایا کہ محنت ایسی کرنی پڑتی ہے جیسے یوں سمجھ لو کہ ایک بندے نے بیج ڈالا رجب میں, شعبان میں اس کی حفاظت کی, اس کو حرارت پہنچائی اور اس کو پانی پہنچایا, اور اس کے بعد وہ رمضان میں پہنچ گیا تو اس کو روح کی بالیدگی حاصل ہو جاتی. یعنی اس کا اب روزہ جو ہوتا ہے وہ روزہ تقوی کے حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے, اس قابل آدمی ہو جاتا ہے. پریکٹس کب سے؟ رجب سے ہوئی تو رمضان کے حقدار بنتے, نہیں تو پھر رمضان آتے رہتے جاتے رہتے لیکن پوری زندگی میں تقوی ہماری زندگی میں نہیں آتا. دوسرے معنوں میں سمجھو, حضرات اولیاء فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. رجب تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, اور شعبان تصفیہ قلب کا مہینہ ہے, اور رمضان تجلیہ روح کا مہینہ ہے, روح کے مجلہ کرنے کا مہینہ. نفس کو تزکیہ کرنا کیا ہے؟ بہت لمبی فہرست ہے, شارٹ کٹ میں سناتا ہوں. نمبر 1, زبان سے کوئی گناہ نہ ہو. نمبر 2, مال کی انکمنگ میں کوئی گناہ نہ ہو. نمبر 3, مال کی آؤٹ گوئنگ میں کوئی گناہ نہ ہو. نمبر 4, بدن سے کوئی گناہ نہ ہو, عمل سے بدن سے کوئی گناہ نہ ہو. کوئی اس سے بچ گیا تو اس نے تزکیہ اختیار کر لیا. اس سے بچنے کا نام تزکیہ ہے, اپنے کو پاک کرنا. کس سے؟ ان گناہوں سے پاک کر لینا. یہ کب کرنا ہے؟ رجب میں. کیسا کرنا؟ معراج سے پہلے توبہ کر لینا. معراج کی رات, برات کی رات, قدر کی رات ایسی نہیں ہے, کچھ تو حکمتیں ہیں جو سمجھانے کے لیے. ان گناہوں سے اس سے پہلے توبہ کر لو. تم 27 رجب سے پہلے توبہ کر لے کے پاک صاف ہو جاؤ, تاکہ شعبان میں رو دھو کے اپنے دل کو بھی پاک کر سکو. تصفیہ قلب کے معنی یہ ہے کہ اپنے دل میں پائے جانے والے جملہ بیماریوں کو نکال دینا. کیا بیماریاں؟ کسی کے بارے میں اگر یہ خیال دل میں آ رہا کہ اس کو مارنا چاہیے, اس کو بولتے ہیں غصہ, اس کو بولتے ہیں نفرت. یہ اگر شعبان میں نکال دیا اپنے دل سے, جان دے چھوڑو. اگر یہ عادت ڈالے تو رمضان میں روزے آسان ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ پھر روح مجلہ ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے روزے میں لڑا نہیں تو یہ آدمی کی روحانیت بڑھ جاتی. تو پریکٹس کب سے ہونا؟ دل سے نفرت شعبان میں نکال لو تاکہ رمضان کے روزوں کا صحیح فائدہ حاصل ہو. اب دیکھو, دل میں ہے محبت. محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ماں سے بھی ہو سکتی ہے, باپ سے بھی ہو سکتی ہے, بھائی بہنوں سے بھی ہو سکتی ہے, بیوی بچوں سے بھی ہو سکتی ہے, دنیا سے بھی ہو سکتی ہے, مال و دولت سے بھی ہو سکتی ہے, عہدہ و منصب سے بھی ہو سکتی ہے, جاہ یعنی مرتبے سے بھی ہو سکتی ہے جس کو عہدہ کہتے ہیں. لیکن ایک محبت ہے اللہ رسول کی اور دین کی. مطلوب اور مقصود محبت کیا ہے؟ مطلوب محبتوں میں ہر جائز محبت ہے, ان سے محبت مت کرو, شریعت یہ نہیں بولتی, لیکن ان کو مقصود مت بناؤ. جتنی ضرورت ہے ان کے ساتھ اتنا محبت سے رہو, لیکن مقصود اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. اللہ کی محبت نہیں ہے تو دین کامل نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا آگے آگے تو کتنی باتیں ہو گئی؟ رجب کون سا مہینہ ہے؟ بیج ڈالنے کا. شعبان کون سا مہینہ ہے؟ پانی ڈالنے کا. رمضان کون سا مہینہ ہے؟
پھل کاٹنے کا۔ ایسے ہی روحانیت میں کیا بولتے ہیں؟ رجب کون سا مہینہ ہے؟ تزکیے کا۔ کوئی بھی عمل گناہ کا ہوا اس سے توبہ کر لو۔ اور تصفیہ کے عمل میں دل کیسے صاف کرنا؟ دل صاف کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، صحابہ کرام نے کر کے بتلایا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر آ کر بیٹھنا اور یہ خیال کرنا کہ اللہ، یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے دل میں جس کسی مسلمان کی برائی ہے آپ اپنے کرم سے میرے دل کو اس کے کینے سے پاک فرما دیجئے۔ نمبر ایک، جس کی برائی میرے دل میں آئی ہے اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اگر بندہ تھوڑے دن یہ پریکٹس کرے گا اور اندر میں پائی جانے والی دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو لا لے گا تو اسی کا نام تصفیہ قلب۔ یہ پریکٹس کب کرنا ہے؟ شعبان میں۔ کیوں؟ تاکہ رمضان میں ادھر روزہ رکھو تو روح مجلہ ہو جائے۔ شعبان، رجب نفس کے تزکیے کا مہینہ، اور شعبان قلب کے تصفیے کا مہینہ، اور رمضان روح کے تجلیے کا مہینہ۔ اس میں اتنی بڑی روحانیت ملتی ہے کہ آپ صاحب تقویٰ ہو جاتے ہو، اتنی بڑی روحانیت ملتی ہے، صاحب تقویٰ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کی ولایت مل جاتی ہے۔ روزوں کو ہم نے بہت معمولی اور ہلکا سمجھا ہوا ہے، اور فرض روزے ہیں، جیسے نماز نہیں چھوڑ سکتے ویسے روزے نہیں چھوڑ سکتے۔ مردوں کے کرنے کے کام اور عورتوں کے کرنے کے کام من جملہ دونوں کو یہ کرنا ہے۔ مردوں کو الگ سے کرنا ہے، جتنے کاروباری لین دین کے معاملات ہیں وہ سب کے سب شعبان میں ختم کر دو، اور یہ کہنا کہ رمضان میں ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، رمضان میں تجارت نہیں، رب سے تجارت، اب رحمان سے تجارت، اب اعتکاف کی نیت سے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا پورا مہینہ، کم از کم آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کے لیے ہے، ورنہ پورے مہینہ اعتکاف کرنا چاہیے رمضان کا۔ اور صحابہ میں اکثر صحابہ کا معمول رہا ہے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بالخصوص آخری عشرے میں تو کوئی بھی گھر میں نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو مردوں کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام اور ہے بھئی، کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہیں، عورتوں کی اور بچوں کی اور گھر کے بوڑھوں کی اور گھر کے کمزوروں کی۔ مثلا کوئی کمانے سے عاجز ہے، بھائی بہن ضرورت مند ہیں، ان کی ذمہ داری بھائی پر۔ ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اب کما نہیں سکتے، پہلے جوانی میں انہوں نے کما کر ہمیں کھلایا، ہمیں پڑھایا یا ہمیں کام کے قابل بنایا، ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں، اب ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اولاد پر۔ بیوی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری نفقے کی شوہر کے ذمے ہیں۔ تو اب یہ ذمہ داریاں ہیں نا بھائی، تو کرنا کیا چاہیے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سال میں 2 جوڑے کپڑے ایک معمول ہے کہ صاحب ان کو خوشی کے موقع پر دے دینا چاہیے۔ تو کیا کرتے ہیں اپن لوگ؟ رمضان کی عید آئی تو دلا دیتے، بقرعید کی عید آئی تو دلا دیتے۔ دلاؤ بھائی، نکو نہیں بول رہا ہوں، لیکن ذرا ٹائم چینج کر لو۔ یہ ذمہ داری پوری کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو سعادت سمجھ کے کرو، اگر بھائی بہنوں کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھو، اگر بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے وہ تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو ذمہ داری ہے، پوچھ ہوگی ہم سے۔ تو رمضان میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آخری عشرے میں ایک آدھ رات میں نکل جاتے ہیں، جا کے بازار میں صبح تک تھک کے آگے بولتے ہیں سحری تک کرنے ٹائم نہیں ملا، اتنا رش تھا۔ بولتے اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندو، رمضان اس کام کے لیے ہے ہی نہیں، ہم نے غلط پریکٹس چلا دی ہے، غلط نظام العمل چلا دیا ہے۔ رمضان کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے، اللہ سے تجارت کے لیے، اور ہم نے دنیا کی تجارت کے لیے۔ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کا حق دے رہے ہو، لیکن یہ حق آپ پہلے بھی تو پورا کر سکتے ہو، یعنی رمضان کے شروع ہونے سے قبل اپنے ماں باپ کے لباس کا انتظام، کپڑوں اور چپل کا انتظام ہو جانا چاہیے، بھائی بہنوں کے جوتے چپل کا انتظام ہو جانا چاہیے، کپڑوں کا انتظام ہو جانا چاہیے، رمضان سے پہلے پہلے بیوی بچوں کے کپڑے لتوں کا انتظام ہو جانا چاہیے، تاکہ رمضان میں وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی ہمیں عید کے کپڑے آپ نے نہیں دلائے۔ خیال کر رہے ہیں کچھ مرد حضرات کیا کرنا ہے ذمہ داری میں؟ رمضان سے پہلے ہی دلا دینا۔ بھائی رمضان میں تو ٹینشن نہ کو دے اللہ کے واسطے۔ ایک طرف مردوں کے ذمہ یہ ہے، اور پھر اللہ نے اس میں وسعت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی، تھوڑا سا افطار کے موقع پر کھل کر خرچ کرنا پڑا تو ہر روزے دار پر
جب ہمارا ایک کھجور بھی خرچ ہوتا ہے تو اس کے روزہ رکھنے کا اجر ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، شوہر کمانے کے لیے گیا، دن بھر محنت کیا، 1000 روپے اس نے کمائے، آتے آتے اس نے یہ سوچا کہ ابا بھی روزہ ہیں، امی بھی روزہ ہے، بھائی بہن بھی روزہ ہیں، بھاوجیں بھی روزہ ہیں، بھتیجے بھتیجیاں بھانجے اور بھانجیاں بھی روزہ ہیں، بیوی بچے بھی روزہ ہیں، چلو جاتے ہوئے تھوڑی سی افطاری لے لو۔ اس نے چند کھجوریں لی اور چند فروٹ لے لیے اور گھر آیا۔ ادھر گھر آنے کے بعد میں بچوں نے خوشی کا سما بنا دیا کہ چلو افطاری آ گئی، اب سیرن بجنے والا ہے، سب دسترخوان لگاؤ اور تیاری کرو، اور آدمی کاٹ کے دستر تیار کر لیا۔ قسم خدا کی اس بندے نے جو صبح سے شام تک کام کیا ہے، یہ لوگ صبح سے شام تک گھر میں بیٹھے رہیں، صرف نماز پڑھتے رہیں، روزے میں رہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں نہ کریں، اور یہ تلاوت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، یہ جتنی نیکیاں رمضان کے روزے میں کریں گے، روزے کا جو ثواب ہے، علاوہ اس کے تلاوت کا جو ثواب ہے، علاوہ اس کے صدقات نافلہ کوئی کر رہا ہے تو اس کا جو ثواب ہے، ذکر کوئی کر رہا ہے تو اس کا جو ثواب ہے، دعا کوئی کر رہا ہے تو اس کا جو ثواب ہے، وہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرانے والے کے حصے میں آ گئے۔ کتنی بڑی اجر و ثواب کے کمانے کی جگہ بن گیا مرد آدمی۔ تو مردوں کو چاہیے کہ بھائی میری کھجور سے سامنے والا افطار کرے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب افطار ہوتا تھا نا تو افطار میں سب سے پہلے کھجوریں اپنے پاس لے لیتے تھے، کیونکہ سب کھجور سے افطار کرتے اور سب کو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ میں نے خصوصیت پوچھی تو فرمایا میں نے جب کھجور دی تو میری دی ہوئی کھجور سے افطار کیا تو ثواب میرے کھاتے میں آ گیا۔ گھر کا ہر بچہ حضرت کے ہاتھ سے لے کے کھاتا، گھر کی ہر عورت حضرت کے ہاتھ سے سعادت سمجھ کے لے کے کھاتی۔ ثواب کس کو ملا؟ روزہ افطار کرانے والے کو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کھانا کھلا کر ہی روزہ افطار کرائے، ایک کھجور سے بھی کرا سکتے ہو، میں بعد میں کر لوں گا، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک کھجور ان کو دے دوں، ایک ایک گھونٹ پانی ان کو دے دوں، وہ افطار کر لیں پھر میں کر لوں، تو اس سے اجر کیا ملے گا؟ اس نے جو جو کمایا دن بھر میں آپ نے ایک کھجور کھلا کے، ایک گھونٹ پلا کے وہ اجر پا لیا۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کو لوٹنے اور سمیٹنے کا یہ مہینہ ہے بتایا۔ یہ ہے ہمیں مردوں کو کرنے کا کام۔ اپنی اذان ہے بھائی، اپنی تو نہیں ہوتی، 4:30 کچھ ختم ہے نا بھائی، ابھی 10 منٹ ہے۔ ایک اور بات عورتوں کے کرنے کے کام بتا دوں۔ عورتوں کے کرنے کے کاموں میں سے یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ پر مشقت بڑھ جاتی ہے، مرد جانتے ہیں کہ آپ حضرات بے پناہ قربانیاں دیتے ہیں تب گھر گھر بنتا ہے۔ عورت کی قربانیوں کی وجہ سے بچے اسکول جا پاتے ہیں، مرد آفس جا پاتا ہے، مرد ملازمت پہ جا پاتا ہے۔ عورت کی قربانیوں کی وجہ سے مرد حضرات گھر آتے ہیں تو سکون سے کھانے کو ملتا ہے۔ عورت کی قربانیوں کی وجہ سے مرد کو دھلے ہوئے کپڑے ملتے ہیں، لیٹنے کو بستر، آرام دہ بستر نصیب ہوتا ہے۔ آپ کے ان احسانات کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، لیکن رمضان میں تھوڑا مجاہدہ اور بڑھ جاتا ہے، لیکن قسم بخدا آپ کے جتنا اجر کمانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا اندازہ کرو، جو مرد بھی روزہ رکھے گا وہ روزہ کب رکھے گا؟ جب بیوی پکا کر دے گی تب رکھے گا۔ اگر روزہ نہ رکھ سکا تو گناہ میں بیوی بھی برابر کی شریک، کہ تیری ذمہ داری تھی شوہر کی خدمت کرنا اور تو نے خدمت سے اپنا جی چرایا، نتیجے میں اس نے فرض چھوڑ دیا، تو اس فرض کے چھوڑنے کا وبال اس کو تو ہوگا ہی، تو بھی ذمہ دار ہے، تجھے بھی ہوگا۔ تو اس لیے میرے بہنوں تھوڑا مجاہدہ بڑھا لو، اس وقت میں رات میں جاگ کر تھوڑی خدمت کرنا پڑے گا، سحر کے وقت اٹھ کر پکا کر کھلانا پڑے گا، لیکن اجر کے اعتبار سے، فضل خداوندی کے اعتبار سے، رحم و کرم اور جود و سخا اللہ کی جو رمضان میں ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بندے آپ کے ہاتھ سے سحری کر کے روزہ رکھیں گے، سحر سے لے کے افطار تک جتنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں آئیں گی وہ نام اعمال میں آپ کی ڈال دی جائیں گی، کیونکہ آپ کے سحری کرانے سے یہ سب ہوا ہے۔ تو عورتیں گھر میں بیٹھ کر اجر کما سکتی ہیں، بڑا فائدہ ان کو مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح عورتیں اگر افطار میں پکا دیں اور کوئی بندہ افطار کر لے تو جو افطاری کرانے کا ثواب مرد کو کما کر لا کر کرانے پر ہے، عورت کو پکا کر کھلانے پر وہی اجر، یہ اجر سے محروم نہیں کی جاتی۔ تو عورتیں گھر بیٹھے ثواب کما سکتی ہیں۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اس میں تھوڑی محنت آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل نصیب فرمائے کہ بڑی قربانیاں آپ کی ہوتی ہیں، تو رمضان میں تھوڑا سا اہتمام کر لینا، اس میں تھوڑا مجاہدہ بڑھا لینا اور اپنی نیند کی قربانی دے کر
اپنے گھر والوں کے روزے کے اہتمام میں معاون بن جاؤ۔ یہ ہے دوسری دیوار، یہ باقی ہے چھت ایمان کی، باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے، ایمان کی چھت کمزور ہے۔ دو دیواریں اور ہیں، اس کے لیے ایکسکیوزز ہے۔ فرمایا کہ اگر تم صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ نہیں صاحب میرے پاس مال نہیں ہے، نو پرابلم، زکوٰۃ دے نہیں سکتے، لے لو، دے نہیں سکتے لے لو، لے کے دینے والے ہو جاؤ، اتنی پریکٹس کر لو، اتنے قابل ہو جاؤ اس پیسے سے کہ پھر دوسروں کو زکوٰۃ دینے کے قابل بن جاؤ۔ لیکن کرنا کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہ ہے تیسری دیوار۔ اور چوتھی دیوار ہے وہ ہے حج، لیکن اس میں اللہ نے استطاعت کی شرط رکھی ہے۔ ضروری نہیں ہے، مال ہے، استطاعت ہے، صحت ہے، جانے کا موقع میسر ہے، تو آدمی کو اولین فرصت میں اس وقت حج کے لیے چلے جانا چاہیے۔ اگر جاتا ہے تو ایمان کی چھت محفوظ ہے، اور اگر نہیں جاتا، اگر استطاعت والا ہو کر نہیں جاتا، تو پیارے آقا نے فرمایا اب وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر ایکسکیوز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس چھت کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کو مستطیع بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے نہیں بنایا، اللہ حفاظت کریں گے اس جگہ سے۔ لیکن اگر اللہ نے بنا دیا اور تم نے غفلت کی، پھر اب حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہے، اللہ پر نہیں۔ تو بھائی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا ہے، اور اگر صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ چار پلروں پر ایمان کی چھت قائم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کی آمد ہے، اس لیے تھوڑی سی گزارشات، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، رمضان میں روزے رکھنا اور مردوں کے کیا کام ہیں اور عورتوں کے کیا کام ہیں۔ روزوں کا خاص اہتمام ہو، تلاوت کا خاص اہتمام ہو، تراویح کا خاص اہتمام ہو، اور 20 رکعت پوری تراویح کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ عورتیں اپنے گھروں میں کریں انفرادی طور پر، مرد مسجد میں جا کر کریں، انتظام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ۔ بلکہ ہو سکا تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ قرب و جوار میں کہیں عورتیں اکٹھی ہو جائیں، اور ایک صف مردوں کی ہو اور ایک حافظ قرآن سے گزارش کر لی جائے کہ مسلسل قرآن شریف آپ پورا سنا دیجئے، تاکہ عورتیں بھی مکمل قرآن کے سننے کی سعادت حاصل کر لیں۔ لیکن اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے جا بجا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے جا بجا اعلان بدعت میں داخل کر دیتا ہے۔ اعلان کے بغیر بھائی خالائیں ہیں، پھوپھو ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، بھاوجے ہیں، نندے ہیں، یہ آپس میں مل لیں اور یہ کہہ لیں بھائی ہم ایک حافظ قرآن کا انتظام کر لیتی ہیں، جو بھی ہدیہ دینا پڑا ہم خوشی سے ان کی خدمت کر لیں گی، ایک سب گھر کے بوڑھے مردوں کے رکھ لو تاکہ نماز مکمل ہونے میں سہولت ہو، اور بغیر اعلان کے کچھ خواتین جمع اکٹھی ہو جائیں اور پھر اپنی نماز مکمل کر لیں، تو انشاءاللہ ان کو پورا قرآن سننے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ ترتیب بنائی جا سکتی ہے الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، حضرات علماء کی کاوشوں سے اب اتنے حفاظ ہو گئے ہیں، اتنے حفاظ ہو گئے آپ تصور نہیں کریں گے۔ مسجد خدیجہ ولی کالونی ٹولی چوکی میں ہم لوگوں نے کوشش کی، ہر گلی میں عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اتنے حفاظ موجود ہیں، پھر بھی اتنے حفاظ ہیں کہ ایک جگہ دو حافظوں کو ہم نے لگا رکھا ہے، ایک حافظ سنانے والا، دوسرا سامع کہ غلطی گئی تو بتانے والا۔ کوشش کرے تو ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے محبوب نگر کی سرزمین کو بھی علم کی سرزمین بنایا ہے، یہاں بھی اللہ نے بہت سے حفاظ علماء پیدا کیے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک دو حفاظ یہاں بھی جمع ہوں، اور ان کے پیچھے ہم بھی پورا قرآن اکٹھا سننے کی سعادت حاصل کر لیں کہ یہ رمضان تو روزے کا ہے، اور یہ رمضان تو قرآن کا ہے، یہ رمضان تو تراویح، یہ رمضان قیام اللیل کا ہے، اور یہ رمضان طاق راتوں میں جاگ کر رب کو منانے کا ہے۔ یہ چند ضروری کام رمضان میں کرنے کے ہیں۔ یہ ایک مہینے کے مختصر سے ایام ہیں، ایام معدودات۔ اللہ نے فرمائے بہت چھوڑے دن ہیں، دیکھے تک نکل جاتے۔ ارے صاحب ذرا اندازہ کرو شادی ہو کے کتنے سال ہوا؟ اب ایک مرتبہ میں ایسے دیکھ لیتے بیٹھا تو 25 سال ہو گئے، 24 سال 23 سال ہو گئے، دکھ رہا نہیں اتنا، بلکہ میں دیکھ لیا کیوں ہوا تو شادی ہو گئی 23 سال ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ کب چلے گئے 23 سال۔ ارے میں پیدا ہو کے 40-45 سال کا ہو گیا، کہاں چلے گئے 45 سال پتہ چلا؟ ارے صاحب 45 سال کا ہو گیا پتہ نہیں چل رہا، تو رمضان کے 30 دن کب چلے گئے کیا پتہ چل؟ دیکھے تو یہ مہینہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کو غفلت میں مت ڈالیے، کوشش کر کے خوب عبادات سے رب کو منانے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔